صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور صحابہ کرام کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تقریر فرمائی، بیان کیا اور رمضان کی فضیلت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت صحابہ کرام کے سامنے آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ کہ اس میں صرف ایک ہی رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ، ایسا مہینہ کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی تراویح کو، اس کے راتوں کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مسنون قرار دیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی اور اس کی عظمت بیان فرمائی اور اس کی قدر و منزلت صحابہ کرام کے سامنے رکھی، تاکہ جب وہ مہینہ شروع ہو تو جیسے ہی شروع ہو اس کی صحیح معنی میں صحابہ کرام قدر کر سکیں، اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت کو جان سکیں، اس کی عظمت کو پہچان کر اس کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں لگا سکیں۔ اس لیے پہلے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت کو بیان فرما دیا۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس سے پہلے کچھ کام ایسے ہیں جو کام ہم کو کرنا پڑے گا تاکہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو تو صحیح معنی میں ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کی عظمت کو اگر ہم سمجھ لیں گے، اس کی قدر و قیمت کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوگا ہم اس کی قدر کریں گے اور اس میں خوب سے خوب تر عبادت کریں گے اور اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دیجیے اور رمضان کے مبارک مہینے تک ہم کو پہنچا دیجیے، رمضان کے مبارک مہینے تک ہم کو پہنچا دیجیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں زندگی کا چراغ کب بجھ جائے۔ کیسے ہٹے کٹے صحت مند لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب تو موت کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے۔ پہلے مرنے کے لیے آدمی بوڑھا ہوتا تھا اور کمزور ہوتا تھا، اچھی خاصی اس کی عمر ہوتی تھی، اس کے بعد میں انتقال کی خبر ملتی تھی اور سننے کو ملتا تھا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہوا۔ لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں نوجوانی میں، کتنے لوگ ایسے ہیں 40-50 سال کے درمیان کی عمر ہے اور بیٹھے بیٹھے ان کا انتقال ہو رہا ہے اور بیٹھے بیٹھے ہنستے بولتے اچانک وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرے اور صحت اور عافیت کے ساتھ میں عطا کرے۔ تو پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اللہ سے ہم دعا مانگے کہ اللہ ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ دیجیے، صحت کے ساتھ میں دیجیے، تندرستی کے ساتھ میں دیجیے، تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں اور رمضان میں ہم تراویح پڑھ سکیں اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم عبادت کر سکیں۔ چونکہ وہ بہت ہی قیمتی مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کریں گے، غیر رمضان کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔
ایک نفل پڑھیں گے تو غیر رمضان کی فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صرف ایک مہینے کے لیے آفر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے۔ تو ایک کام یہ کرنا ہے ہم سبوں کو مل کے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ دے دیجئے اور صحت اور عافیت کے ساتھ دیجئے۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ صحت عافیت کے ساتھ ملے، کیوں ملے؟ اس لیے ملے کہ ہم اس کی صحیح معنی میں قدر کریں، اس لیے نہیں کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کی خوب ناقدری کریں، رمضان کے مبارک مہینے کی ایک ایک لمحے کو ہم ایسے ہی گنوائیں بیکار چیزوں میں، لغویات میں، فضول کاموں میں۔ اس لیے نہیں، بلکہ رمضان اس لیے ملے تاکہ ہم اس میں خوب سے خوب تر عبادت کر سکیں۔ تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو رمضان کا مبارک مہینہ دے اور صحت کے ساتھ دے، عافیت کے ساتھ دے، تندرستی کے ساتھ دے، اور ہم اس میں خوب سے خوب تر عبادت کریں۔ اس کی جو اہم ترین عبادتیں ہیں روزے وہ بھی رکھیں، اور اسی طرح سے تراویح جو اس کی اہم ترین عبادت ہے اس کو بھی ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزوں کے لیے جو مہینہ آپ کو پسند تھا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ سب سے زیادہ رمضان کے بعد روزے شعبان کے مہینے میں آپ رکھتے تھے۔ کیوں رکھتے تھے؟ رمضان کی تیاری کے لیے، جو پہلے سے روزے رکھیں گے، رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو روزے رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، ورنہ پہلا جو روزہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی عجیب طریقے سے گزر جاتا ہے۔ پہلے سے روزے چلتے آ رہے ہیں، اس کے بعد میں رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر رمضان کے مبارک مہینے کے روزوں کی جو نورانیت ہے، اس کے جو انوارات ہیں، اس کے جو برکات ہیں، شروع ہی سے ہم کو حاصل ہونے لگیں گے۔ تو آپ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں چونکہ شعبان کے پورے مہینے میں چونکہ آپ روزے رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھتے تھے، اس لیے میں بھی شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرتی تھی۔ میرے ذمے کچھ روزے قضا ہوتے تھے تو میں شعبان کے مہینے کے لیے ان روزوں کو اٹھا کے رکھتی تھی، اور شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی میں قضا کر لیتی تھی۔ ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ ہمارے ذمے کوئی روزے قضا ہیں، کچھ روزے چھڑ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا پھر کسی وجہ سے سفر میں جانے کی وجہ سے، کسی وجہ سے ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں اور اس کی درمیان میں ہم نے قضا بھی نہیں کی ہے، تو اب شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں وہ روزے جو ہمارے ذمے قضا ہیں ان روزوں کو قضا کرنے کی فکر کریں، ان روزوں کو قضا کرنے کا اہتمام کریں۔ خاص طور پہ گھر کی عورتوں کو ہم اپنے پابند بنائیں، اپنی ماؤں بہنوں کو پابند بنائیں کہ بھئی تمہارے ذمے روزے چھٹے ہوئے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی اس میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روزے جو قضا ہو چکے ہوتے تھے وہ روزے شعبان کے مہینے میں قضا کرتی تھی، اس لیے تمہارے ذمے کوئی روزے ہیں تم ان روزوں کی قضا کی فکر کرو، اس کی کوئی ترتیب بناؤ۔ اس طرح سے شعبان کے مبارک مہینے میں ہم تو روزے رکھیں، اگر ہمارے ذمے کوئی روزے قضا ہوں ان روزوں کی قضا کی فکریں اور کوششیں کریں، اور گھر کی عورتوں کو پابند بنائیں کہ ان کے ذمے جو روزے چھٹے ہوئے ہیں وہ ان روزوں کے قضا کا اہتمام کریں اور قضا کی فکر اور کوشش کریں کہ کسی طرح شعبان کے مہینے میں ہمارے روزے پورے جو چھٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس کی کسی طرح سے قضا کر لیں۔ تو یہ کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، پورا مہینہ شعبان کا آپ روزے رکھتے ہیں، اکثر مہینہ شعبان کا آپ روزے رکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ایک مہینہ ہے شعبان۔ عام طور پہ لوگ اس مہینے میں غافل رہتے ہیں، جبکہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، اس لیے میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں۔ جب ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، تو جب ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم روزے سے ہوں، چونکہ روزہ ایک اہم ترین عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ روزہ میرے واسطے رکھتا ہے اور بندے کو روزے کا ثواب میں خود دیتا ہوں، میں خود بندے کو دیتا ہوں۔
تو یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. تو جب ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ہم روزے سے ہوں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی ہمارے لیے، یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہوگی ہمارے لیے. اس لیے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں روزے زیادہ سے زیادہ ہم رکھیں، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. چونکہ اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا فلاں بندہ اس نے آج صبح سے شام تک یہ کیا، اور فلاں بندہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ برا کام کیا. اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہمارے گناہ اگر پیش کیے جائیں تو کتنی بڑی ہمارے لیے کتنی بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہمارے گناہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں. کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہماری نافرمانیاں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں. تو پھر اس مہینے کو اللہ کی عبادت میں لگانا چاہیے، اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگانا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ کی عبادت میں یہ مہینہ گزارنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شعبان کا مہینہ روزوں کے ساتھ میں ہم رکھیں. روزے اگر قضا ہیں تو ان روزوں کی قضا کی فکریں کریں، اور گھر کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو پابند بنائیں کہ بھئی تمہارے ذمے جو روزے چھٹے ہوئے ہیں ان روزوں کو قضا کرنے کی تم فکر کرو، ان روزوں کو قضا کرنے کا تم اہتمام کرو، اس کا پابند بنانا چاہیے. اسی طرح ایک کام، تیسرا جو کام ہم کو کرنا ہے رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے، تیسرا جو کام ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ بھئی قرآن کریم کو ڈھنگ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. قرآن کریم کو ہم تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھیں. ہم کو پڑھنا آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ بھئی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو تعلیم دی، قرآن پڑھنا سکھلایا، اور ڈھنگ کے ساتھ ہم قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. چونکہ رمضان کی عبادتوں میں سب سے افضل ترین جو عبادت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، وہ قرآن کریم کا پڑھنا ہے. اب اگر ہم کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر قرآن کریم ہم کو پڑھنا نہیں آتا تو کسی طرح سے کوشش کریں کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ میں، ڈھنگ کے ساتھ میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، تاکہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو ہم بھی اللہ کا کلام پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جب ہم دیکھتے ہیں بوڑھے لوگوں کو، ضعیف لوگوں کو، اور بہت سے لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. تو یہ افسوس کرنے سے میرے دوستوں کچھ ہونے والا نہیں. ہم اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فکریں کرنی چاہیے، اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. آپ کو ہر گلی میں ایک حافظ ملے گا، ہر مسجد میں ایک حافظ ملے گا. اب آپ اپنے دماغ سے فیصلہ کیجئے کہ بھئی کس طرح سے میں اس حافظ صاحب سے قرآن کریم پڑھنا سیکھوں. آپ تھوڑی سی ترتیب بنائیں گے، تھوڑی سی فکر کریں گے، آپ اپنا درد اور اپنی فکر اس کے سامنے رکھیں گے، وہ آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو آپ کو حفاظ بہت ملیں گے، آپ کو علماء بہت ملیں گے. یہ ہمارے مذہب کا، اسلام کا اعزاز ہے. قرآن کریم کو یاد کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو ملیں گے. کہ کسی بھی مذہب کے کسی بھی ماننے والے سے آپ پوچھئے کہ بھئی ان کی اپنی جو مذہبی کتاب ہے اس کو یاد کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ کس کو یہ زبانی یاد ہے؟ زبانی یاد بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ زبانی ہم کو یاد ہے. لیکن یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. آپ کو قرآن کریم کے حفظ کیے ہوئے بہت سے لوگ ملیں گے، بہت سے بچے ملیں گے، بہت سے نوجوان ملیں گے، بہت سی بچیاں ملیں گے، بہت سے بوڑھے ملیں گے جو قرآن کریم کو یاد کیے ہوئے ہیں، حفظ کیے ہوئے ہیں اور تجوید کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچے اور کسی طریقے سے ان تک پہنچ کے کوئی ایسا وقت نکالے کہ بھئی اس وقت میں آپ کے پاس میں آنا چاہتا ہوں اور قرآن کریم کو میں سیکھنا چاہتا ہوں، ڈھنگ کے ساتھ میں قرآن کریم پڑھنا چاہتا ہوں. تو کسی طرح سے وقت نکال کے قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ہم سیکھیں تاکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اس کی جو اصل عبادت ہے، اس کا جو اصل مزہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، قرآن کریم کے پڑھنے میں ہے، دیکھ کے پڑھنے میں ہے، نفلوں میں پڑھنے میں ہے، تراویح میں پڑھنے میں ہے، کسی کو پڑھ کے سنانے میں ہے. یہ اصل مزہ ہے. اس مزے کو ہم حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو سیکھنے کی ابھی سے کوشش کریں، ابھی سے اہتمام کریں. بھئی کوئی ترتیب ایسی بنے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں. اب جو بندے ایسے ہیں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، قرآن کریم ڈھنگ سے پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ کچھ صورتیں یاد کرنے کی کوشش کریں.
چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ کو یاد ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ تھوڑی سی بڑی صورتیں یاد کرنے کی بھی فکر کریں، کوشش کریں، چونکہ ہر ایمان والے کے دل میں جذبہ ہوتا ہے، میں رمضان کا مبارک مہینہ ہے، تہجد کا وقت ہے، میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے نبی رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت جو کرتے تھے، اپنے جسم کو عبادت میں تھکا دیتے تھے۔ آپ کے قدم مبارک عام دنوں میں عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے تو پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے، لمبا لمبا قیام کرنے کی وجہ سے۔ تو ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو نماز میں پڑھے، اور قرآن کریم کو نماز میں پڑھے اس کے لیے یاد کرنا پڑے گا۔ چھوٹے صورتیں آپ کو یاد ہیں، تھوڑی سی بڑی صورتیں آپ یاد کرنے کی فکر کریں۔ آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں، آپ 2-3 صورتیں اور اس میں اضافہ کیجئے، یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ چاہے کہ آپ 4 صورتوں کے حافظ ہیں تو آپ 6 صورتوں کے حافظ بن جائیں، آپ 10 صورتوں کے حافظ بن جائیں، 20 صورتوں کے حافظ بن جائیں۔ زیادہ سے زیادہ سینے میں آپ کے قرآن ہوگا تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی، یہ آپ کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہوگی۔ تو قرآن کریم کو یاد کرنے کی ترتیب بنائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں وقت گزارنے کے بعد میں آتے ہیں اور علماء کے درمیان میں تقریر کرتے ہیں، اور تقریر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، لمبے غور و فکر کے بعد، لمبے عرصے کے بعد یہ بات مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ آج جو مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان جو رسوا ہو رہے ہیں، اس کی 2 وجہ ہیں جس کی وجہ سے مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ لمبے غور و فکر کے بعد یہ مجھے سمجھ میں آئی بات۔ پوچھا لوگوں نے کہ وہ 2 باتیں کیا ہیں جس کی وجہ سے لوگ رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان، اور پستی میں جا رہے ہیں مسلمان؟ تو آپ نے بتایا ایک قرآن کریم ہے، قرآن کریم سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اور دوسرا مسلمانوں کے آپسی جھگڑے ہیں، مسلمانوں کے آپسی اختلافات ہیں قرآن کریم سے دور ہونے کی وجہ سے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے بہت سوں کو اونچے مقام پہ پہنچاتے ہیں، اور قرآن کریم ہی کی وجہ سے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ پستی کے گڑھے میں لے جا کے ڈھکیل دیتے ہیں، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہی ہے جس کو پڑھنے کی وجہ سے، اس کو سمجھنے کی وجہ سے، اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان قومیں، مسلم قومیں ترقی کرتی ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ مسلمان قرآن، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن چھوڑ کے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں۔ تو ہم قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ قرآن سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا تو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں۔ اس کی کوئی بھی ترتیب آپ بنائیں، کسی کو بھی آپ پکڑیں جو پڑھنا جانتا ہو، جو قرآن کریم پڑھا سکتا ہو، اس کی خدمت میں پہنچے، منت سماجت کریں، اور قرآن کریم تجوید سے پڑھنا آپ کسی طریقے سے سیکھ لیں۔ اس کے بعد میں پھر دوسرا درجہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لانے کی فکر کریں اور کوشش کریں۔ تو یہ کام بھی ہم کو کرنا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مبارک مہینے کے آنے سے پہلے پہلے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی خریداری کرنا چاہتے ہوں وہ رمضان سے پہلے کر لیں، تاکہ رمضان کی مقدس راتیں، رمضان کے مقدس لمحات جو ہیں وہ خریداری میں، بیکار چیزوں میں ضائع نہ ہو۔ ایک چپل کے خریدنے کے لیے رمضان کی مقدس طاق راتیں برباد ہو رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہے۔ ایک کپڑے کے خریدنے کے واسطے قیمتی لمحات کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے، یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے میں کوشش ہو کہ ہم کو جو کپڑے خریدنا ہے خرید لیں، جو کچھ بھی خریداری کرنی ہے وہ کر لیں۔ گھر کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو پابند بنائیں کہ بھئی کسی طریقے سے تم جو بھی خریدنا ہے ابھی خرید لو۔ رمضان کے مبارک مہینے میں گھر سے باہر تم کو نکلنا نہیں ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں عبادت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، دعائیں کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار میں اپنے قیمتی لمحات کو گزارنا ہے۔ سڑکوں پہ، بازاروں پہ ہم اپنے قیمتی لمحات کو برباد نہیں کریں گے، چونکہ سب سے زیادہ مقدس جگہیں اس روئے زمین پہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجدیں ہیں، وہ اللہ کے گھر ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں اگر کوئی ہیں تو وہ بازار ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں، مقدس راتوں میں بازاروں میں جانا یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو الگ بات ہے، خریداری کے واسطے جو خریداری شعبان میں بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے رمضان کے مبارک مہینے کی راتوں کو ضائع کرنا یہ سمجھداری نہیں ہے۔ یہ تیاری میرے دوستوں کرنے کی ہم فکر کریں، کوشش کریں۔ اور بھی چیزیں ہیں جو کریں گے تو اس کے بعد جب رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوگا تو اس مبارک مہینے کی صحیح معنی میں قدردانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا
عطا کرے، رمضان کی مقدس راتیں عطا کرے، رمضان میں خوب سے خوب تر عبادت کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔